بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ایک لفظ محبت جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ اور میں یقین جانیے آپ لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ ناول اس لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہی کہ ریکارڈ نہیں کر رہی، ایکچولی میرے پاس ان کو سیو کرنے کا اور ان کو اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اب جلدی جلدی تو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ چلو یہ ٹائم ہے اس میں ریکارڈنگ کر لوں تو صحیح رہے گا، لیکن پھر بعد میں اس کو ایڈٹ کرنا، دین اس کو اپلوڈ کرنا، یہ والا تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ کبھی نیٹ نہیں چل رہا ہوتا، کبھی کوئی ایشو ہوتا ہے، تو میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں یونیورسٹی میں نیٹ کا پرماننٹ ایشو ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، بس اس کے ساتھ خود کو وہ کیا کرتے ہیں کہ کمپرومائز، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ وقت صحیح سے گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو تو نہیں ٹھیک ہونا، ہم ہی اس کے ساتھ تھوڑا سا وہ ہو جائیں کہ عادی ہو جائیں، جو بھی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس ایپیسوڈ کو۔ اور اس کے آج کے دن 2 ایپیسوڈز دوں گی، لیکن ٹائم ڈیوریشن تھوڑا کم ہوگا دونوں کا ہی، تو اس طرح سے 1 گھنٹے تک کی ایپیسوڈز بن جائیں گی۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو ٹائم سے دے سکوں، پر ہوپ فلی کہ چلو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس دوسری ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ گرمی میں نیند ویسے بھی بہت آتی ہے، خاص کر صبح کے وقت۔ کوئی مائی کا لال ہی منہ اندھیرے بیڈ چھوڑ کر روزمرہ کے دھندے کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ جو دن نکلتا ہے ویسے ہی نیند زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ پر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر قدرے پیچھے کو سیٹ لٹا کر نیم دراز آدمی اس وقت صبح کے 4:45 کا وقت ہونے کے باوجود پوری طرح چوکس تھا۔ اس نے سر کے اوپر جو ہیٹ پہنا ہوا تھا اس کو جان بوجھ کر آگے کو جھکا رکھا تھا۔ نظریں مسلسل بیک ویو مرر کے ذریعے فٹ پاتھ کو گھور رہی تھی۔ اس کو بڑی بے چینی سے کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ اس آدمی تک پہنچا تھا، اور آج پوری کوشش تھی وہ یہ کام کر ہی جائے گا۔ فٹ پاتھ پر منظر بدلنے کی دیر تھی۔ اس کے جبڑے کی ہڈی میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نکلا، گاڑی کی اگلی جانب بونٹ کھول کر بظاہر یہ تاثر دینے لگا جیسے گاڑی میں کوئی فالٹ ڈھونڈ رہا ہو، مگر توجہ اسی جانب تیزی سے بڑھتے آتے قدموں کی جانب تھی۔ جیسے ہی فٹ پاتھ پہ آہستہ آہستہ جاگنگ کرتا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کی گاڑی کے قریب آیا، انجن کا کور بند کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چلنے والے کے ساتھ کندھا ہی مس کیا تھا۔ اب یہ تو کوئی بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہوتا تو جان پاتا۔ کندھے مس ہونے کے عمل کے دوران گاڑی والے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی سرنج میں بھرا مایا مواد اس ادھیڑ عمر آدمی کے بازو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سوئی کی چبھن محسوس کرتے ہوئے وہ آدمی اس جوان کی جانب مڑا جو اب بآواز بلند گنتی گن رہا تھا۔ 1 2 3 4 5۔ ابھی وہ 5 پر آیا ہی تھا جب جاگنگ کرنے والا لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، گاڑی والے جوان نے اس کے کندھوں میں دونوں جانب بازو ڈال کر کھینچ کر اپنی گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ پر پٹخ دیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نیم تاریکی میں بھی نظر آ رہا تھا جاگنگ کرنے والے کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ مدد کے لیے چیخنا چاہتا تھا تاکہ کسی طرح اپنے گھر کے دروازے پر رکے گارڈ کو متوجہ کر پائے، مگر چیخنا چلانا تو دور، وہ ہونٹ تک نہ ہلا پا رہا تھا۔ گاڑی والا لڑکا بڑے اعتماد سے چلتا ہوا آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اللہ کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب وہ جائے حادثہ کو بہت پیچھے چھوڑایا تو ڈیش بورڈ کے کھانے میں سے ایک کالے کپڑے کی پٹی نکال کر اس آدمی کی آنکھوں پر باندھ دی۔ وہ آدمی بڑی دقت سے فالج زدہ مریض کی طرح بولا، تم کون ہو؟ گاڑی چلانے والے نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مجھے جانتے نہیں ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جان گیا ہوں۔ اب تو اللہ کے فضل سے وہ وقت آیا جب تمہاری جوان اولاد نے تمہارے اندر کی کالک سے واقف ہونا ہے۔ وہ آدمی اپنی سیٹ پر ہلنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ہوئے پریشانی سے بولا، مجھے کیا کر دیا ہے؟ میرا جسم محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فکر نہ کرو، مرو گے نہیں، صرف بے ہوشی طاری ہوگی، وہ بھی 10 سے 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب برابر سیٹ پر موجود آدمی کا بے جان ہوتا سر پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ بالکل غافل ہو چکا تھا۔ گاڑی چلانے والے نے سپیڈ بڑھائی اور گاڑی ہوا سے باتیں کرتی شہری آبادی سے نکل کر آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راولا ڈیم پہنچتے پہنچتے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب نیند میں چلی گئی۔ ہیرا باجی نے متوجہ کیا
ताशफा उठ जाओ भाई, मंजिल आ गई है, पहली आवाज़ पे ही आंखें खोल दी। यूँ नींद में चले जाने से हैरत भी हुई, क्योंकि उसको तो नींद कभी इतनी जल्दी ना आती थी। बारी बारी सब नीचे उतर रहे थे, वो लोग चौंके। सबसे एंड पर बैठी हुई थी, सबसे आखिर में ही बाहर आई। उतरते ही उसने वड्डी अम्मा की जानिब कदम बढ़ाए, जो अभी तक गाड़ी में ही मौजूद थी। क्या आप सबके साथ नहीं आ रही हैं? अब मेरी याद आई है, बेवफा लड़की पहले कहाँ गायब हो गई थी? वो आयशा अपने साथ ले गई थी। आइए आपको बाहर आने में मदद करूं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। तुम लड़कियों के साथ चली जाओ, मैं और ज़मान गाड़ी में ही इंतज़ार करेंगे। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है, मैं आपके साथ ही रुक जाती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, मैं तो ठहरी बूढ़ी हड्डियों वाली, तुम क्यों ऐसे ज़िंदगी से भागती हो? जाओ, शाबाश, सब लड़कियों के साथ चली जाओ। उनकी माएँ भी जा रही हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माएँ साथ है, मेरी माँ तो इस वक्त आप ही हैं। बस आप नहीं जाना चाहती हैं तो मैं भी नहीं जाऊँगी। मैं कौन सा घूमने फिरने आई हूँ, मेरा काम तो बस आपका ख्याल करना है। बहुत ही ज़िद्दी हो, चलो मैं ही हार जाती हूँ। खोलो दरवाज़ा, चलती हूँ। भला देखूँ तो आखिर क्या है उस डैम में जो हम देखने आए हैं। ताशफा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहीं रिश्ते बड़े बेनाम होते हैं। उंगली पकड़कर चलने वाले लोग इन्हीं रिश्तों की बदौलत ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग आपको जताते भी नहीं मगर आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। दोस्ती भी उन्हीं रिश्तों में से एक ताल्लुक़ है। दोस्ती की खूबसूरती ये है, ये न रंग व नस्ल देखती है, न उम्रों का फ़र्क जानती है, न इसके फ़िरके होते हैं। ये दो दिलों को बाहम जोड़ती है, इज़्ज़त और एतमाद देती है। अच्छा मुखलिस दोस्त अल्लाह की एक ख़ास नेमत है, जो ताशफा को चौधरानी की शक्ल में मिला हुआ था। बज़ाहिर वो उनके लिए काम करती थी, मगर अंदर ही अंदर वो उसकी शख्सियत को किस तरह मजबूत और पुरएतमाद बनाने में लगी हुई थी, ये सिर्फ 2-3 लोग ही जानते थे। खुशी खुशी उसने उनका हाथ पकड़ा और दोनों चल पड़ी, सारे ग्रुप से थोड़ा हटकर, अपनी बातों में मगन, इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए कमेंट पास करती। अपनी और मेरी 2-4 तस्वीरें लो, सीमा आपको भेजेंगे। जंगले के पास खड़े होकर अम्मा वड्डी ने कहा, जहाँ पीछे खड़ी ढलान थी। अंधेरे में नीचे देखते हुए खौफ ही आ जाता। मैं अपना बैग तो गाड़ी में ही भूल आई हूँ और फ़ोन बैग के अंदर है। चलो काम ख़त्म। आयशा तुम लो मेरी और ताशा की तस्वीर, उन्होंने कहा आयशा से, मगर फरबूद अपना मोबाइल ऑन करके आगे आ गया। एक साथ कहीं तस्वीरें ले डाली। रात होने की वजह से तमाम लोग एक ही ग्रुप की शक्ल में घूम रहे थे। तस्वीरों का दौर चला तो सभी बनवाने लगे। फैमिली मगन हुई। ताशफा अम्मा वड्डी के इंतज़ार में नीचे डैम को देखती थोड़ी दूर आ गई। अंधेरे में पूरा फोकस करके नीचे पानी देखने की कोशिश में थी, जब अपने बिल्कुल पास आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। एक झटके से मुड़ी, मगर सर किसी के सीने से टकरा गया। ताशफा का दिल हलक में आ गया। कहीं पल तो वो समझ ना पाई कि क्या करना चाहिए। सलाम का जवाब भी ना दिया गया। सर मुड़कर देखा, अम्मा वड्डी वहाँ नहीं थी। वो यकीनन उसका पीछा करते हुए मौका ताक कर आया था। मैंने कहा था ना, हमारी मुलाकात आज की तारीख में ही होगी। ये देख लो, 12 बजने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का डायल ताशफा के सामने किया। क्या सलाम का जवाब भी नहीं मिलेगा? वाह सलाम। वो जंगले पर हाथ रखकर दोनों तरफ से ताशफा को घेरे में लिए खड़ा था। कैसी हो? कान के पास सरगोशी की गई। ताशफा ने किसी शनासा चेहरे को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई नज़र ना आया। मुझे जाना है। उसके अंदर उठक बैठक जारी हो गई, मगर बड़ा तहम्मुल रखकर बोल रही थी, मगर फिर भी लहजे में कपकपाहट थी। चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें लेकर कहीं भाग रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं तो कभी भी आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद नहीं रही हूँ। ताशफा का लहजा सख्त और अंदाज बेलचक हो गया था। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम मेरी तन्हाई के साथी हो। तुम महफिल में मेरे साथ होती हो। जिस दिन से तुम्हें पाया है, आज तक तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे इस बुरी तरह से कैद करके अपनी दफ़ा कहती हो। तुम्हें कभी मेरी ख्वाहिश नहीं रही। अपनी पेशानी उसकी गर्दन पे झुकाकर वो सरगोशियों में बोल रहा था, अगर आप अपनी हद से निकलकर यूँ सरेराह मुझे तंग करेंगे, मेरा तमाशा बनाएंगे, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इस सूरत में आप मेरी नापसंदीदा तरीन हस्ती ठहरेंगे। वो लोग जंगले के साथ खड़े थे, जहाँ पर नज़दीक कोई पुल ना होने की वजह से कदरे तारीखी थी, और अगर कोई पीछे से आकर देखता भी तो उसको गौर से देखने पर ही मालूम होना था वहाँ एक नहीं 2 लोग मौजूद हैं। होश में तो हो। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं जानती भी हो कि क्या कह रही हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्या कोई अपनी अजीज़ जान हस्ती को भी तकलीफ़ दे सकता है? आपका मेरे जिस्म को छूना मुझे शोलों पे धकेल रहा है। मुझसे फासले पर खड़े होकर बात करें, वरना ताशफा के अल्फाज उसको जज्बात के बहाव से बाहर खींच लाए। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तुम छूने की बात कर रही हो। मेरा करीब आना तुम्हारे लिए इतना नागवार क्यों है?
اور اس ورنہ کا کیا مطلب ہوا؟ میری بات مذاق میں مت لیں، اگر اسی لمحے آپ مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں نیچے پانی میں کود جاؤں گی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ جنگلے کو پکڑا ہوا تھا۔ تم اتنا منفی رد عمل کیوں دکھا رہی ہو؟ میں تمہارا غیر تو نہیں ہوں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے، براہ کرم مجھ سے دور ہو کر کھڑے ہوں، نہیں تو میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے موت سے قطعی ڈر نہیں لگتا۔ تم مجھ پہ موت کو ترجیح دیتی ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مجھ سے دور ہو جائیے۔ میں کیوں دور ہو جاؤں؟ تم کسی بچے جیسا رویہ اپنا رہی ہو۔ مجھے آپ جیسے لوگوں سے نفرت ہے، جہاں کہیں موقع ملا وہیں اپنے ہوس کی پیاس بجھانے شروع ہو گئے۔ یہ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں پڑا۔ الفاظ سے زیادہ تاشفا کا انداز چونکانے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جنگلے پہ سے ہٹا کر تاشفا کی کمر میں حمائل کیا۔ وہ ایسے تڑپی جیسے ننگی بجلی کی تاروں نے چھو لیا ہو۔ اپنے دونوں پاؤں جنگلے کے پائپ کے اوپر رکھ کر پورے زور سے آگے کو جھک گئی۔ یہ صرف پلک چپکنے کا کھیل تھا۔ اگر تاشفا کی کمر میں اس کا بازو نہ ہوتا تو اس وقت وہ کہیں فٹ کی اونچائی سے نیچے گہرے پانی میں کود چکی ہوتی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسا بھی کر جائے گی، اور آخر کیوں؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے قریب کھڑا ہے۔ دونوں کی سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی، تیزی سے ہوا کو اندر کھینچتا وہ تاشفا کو اسی طرح اپنے ساتھ لگائے رکھ کر جنگلے سے دور لے گیا۔ پیچھے سے تاشفا کی کمر میں ایک بازو ڈال کر اس کو مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا، جیسے ابھی بھی ڈر ہو وہ کہیں کھو جائے گی۔ ایک ہاتھ تاشفا کی پیشانی پہ رکھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ہونٹ اس کے بالوں سے مس ہو رہے تھے۔ بولا تو آواز میں دھمکی اور غصہ تھا، ایسی گھٹیا حرکت آئندہ کبھی مت کرنا، ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ دیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا جو ساکت کھڑی لب کاٹ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی تو دونوں کی نظروں میں صرف ایک دوسرے کا عکس تھا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ بولا تو اس دفعہ لہجے میں خفگی تھی، وہ جس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ آج کم از کم یہ تو واضح ہوا اس کی نظر میں میرا مقام کیا ہے۔ میرے ساتھ چند پل کھڑے ہو کر بات کرنے سے بہتر موت ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا احمق ترین انسان محسوس کر رہا ہوں۔ میں تو شراب کے پیچھے بھاگتا آ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ شکوہ بھر نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ جو اس کے چوڑے شانے نظروں سے دور ہوتے گئے تو تاشفا کے آنسوؤں میں تیزی آتی گئی۔ سر، سسپیکٹ آن دا موو ہے، پر سر ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ سر، قد کاٹ ہوئی ہے مگر حلیہ اور ظاہری شکل میں تبدیلی لائی گئی ہے، جس کی وجہ سے 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ تم ایک ٹیم کو اس کی رہائش پہ ہی چھوڑ کر دوسری ٹیم کے ساتھ اس کا پیچھا کرو، اور جیسے ہی اس کی منزل واضح ہو مجھے مطلع کرو۔ جی سر۔ اس نے فون واپس رکھا اور دوبارہ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ اسکرین پہ مختلف ڈیٹا کوڈ شو ہو کر بڑی سپیڈ سے غائب ہوتے جاتے۔ 10 منٹ بعد دوبارہ پھر فون بجا۔ جی سر، وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہے۔ اس نے اسی لمحے کمپیوٹر بند کیا اور اپنے آفس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زبردست یار، میں آگے اپنے بندوں کو رابطہ کر لیتا ہوں، اس کو یہیں پکڑو۔ جی سر۔ کیا پورا کنفرم ہے کہ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے؟ سر، لگ تو یہی رہا ہے، پر دوسری ٹیم کی جانب سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سر، 100% یقین اب بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہو تم اس کو ایئرپورٹ پہ چیک ان پہ پکڑ لینا۔ جی سر، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اللہ حافظ۔ وہ اپنے پیچھے اپنا آفس لاک کر کے باہر کو نکل رہا تھا جب دوبارہ فون بجا۔ ہیلو سر، ٹیم براوو اسپیکنگ۔ بولو سر۔ اسی عمارت سے ایک اور آدمی اپنے ساتھ کافی زیادہ سامان لے کر گاڑی پہ روانہ ہوا ہے۔ اس کے قدم تھم گئے۔ مجھے دونوں سسپیکٹس کی تصویریں میل کرو۔ کیا تم اس کا پیچھا کر رہے ہو؟ جی سر، میں نے اپنے ساتھی کو پیچھے ہی چھوڑا ہے اور خود پیچھا کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ جی سر۔ کیا اس کو تمہاری موجودگی کا علم ہے؟ نہیں سر، جیسے وہ جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا اس کو شک بھی ہے۔ میرے خیال میں پہلا آدمی ہمیں ڈوج دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ بہت خوب، تم اس کے ساتھ ہی رہو۔ مزید آگے یہ کدھر کو جاتا ہے؟ جی سر، میں اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ بہترین، مجھے تصویریں بھیج دو۔ جی سر۔ فون بند کر کے ابھی دوسرا نمبر ملانے کا سوچ ہی رہا تھا جب کال آ گئی۔ نمبر دیکھتے ہی اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور کال اٹھائی۔ سر، تمہیں میں کہتا رہا ہوں اس خبیث انسان کو پکڑو، تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب تمہاری 2 ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور دونوں کو ہی یقین نہیں ہے کہ یہ وہی آدمی ہے، نہ ہی وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں آیا وہ آدمی اس پتے پہ موجود بھی تھا یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے گیم تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔
اللہ معافی دے سر، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک رہی اریسٹ نہ کرنے کی بات، تو سر میری تحقیق کے مطابق آج تک جو بھی ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا ہے اس کے آئی پی پہ موجود لوکیشن اور ڈیوائس کی کنفرمیشن تو ہو گئی ہے، مگر سر سارا مواد بنایا اس جگہ نہیں جاتا، بن کر کہیں اور سے آتا ہے۔ یہ آدمی صرف انٹرنیشنل سروسز کو مواد فراہم کرتا ہے، میں اس کے ذریعے ان کے مین ونگ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر آج وہ ملک سے باہر چلا جاتا تو تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے 2 دن پہلے بھی مجھے یہی بول کر تسلی دی تھی۔ مجھے تسلیاں نہیں چاہیے ہیں مائی بوائے، مجھے عمل چاہیے۔ میں اس بات پر پچھتانا نہیں چاہتا ہوں۔ شاید میں یہ کیس تمہاری بجائے کسی اور کو دے دیتا تو کامیاب رہتا۔ سر مجھے بس تھوڑا وقت دے دے، میں مایوس نہیں کروں گا۔ وقت ہی تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا۔ مجھے پل پل کی خبر چاہیے، جیسے ہی کوئی کامیابی ہو مجھے بتاؤ۔ جی سر انشاءاللہ۔ لائن بند ہو گئی۔ 1 سیکنڈ وقفے کے بغیر دوبارہ بیل ہوئی۔ جی سر، میں یعقوب بات کر رہا ہوں۔ شبیر نے مجھے گھر پہ نظر رکھنے کا بولا تھا، پر سر ابھی گھر سے ایک آدمی چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ مجھے کیا حکم ہے؟ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ لگتا ہے وہ ہماری اپنی جانب توجہ سے واقف ہو گیا ہے اور اب کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنی سواری ہے؟ جی سر، میں موٹر سائیکل پہ ہوں، مگر وہ آدمی پیدل ہی جا رہا ہے۔ سر سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے، تینوں مشکوک آدمیوں کا حلیہ بہت تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ تم اس کے پیچھے جاؤ۔ جو حکم سر۔ وہ نچلی منزل میں موجود منیر کے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی 3 مختلف لوگ 3 مشکوک لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کو اگلے کچھ گھنٹے، منٹ یا دن تک اب بھی مزید انتظار کی کوفہ سے گزرنا تھا۔ ٹیکسٹ میسج کی ٹون پر اس نے ایک نظر اسکرین پر آنے والی نوٹیفیکیشن کو دیکھا۔ سامنے موجود نام دیکھ کر ہی جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ سیڑھیاں اترنے کی سپیڈ میں کمی ہوئی، پھر فون بند کر کے جیب میں رکھا اور تیزی سے نیچے آ گیا۔ چہرے پہ ہلکا ہلکا غصہ جھلک رہا تھا۔ ڈاکٹر نعیم نے اپنے چھوٹے بھائی کی رائے پر بھروسہ کرتے ہوئے موتی کو نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فہیم، جو کہ اسی کے کلینک مینیجر تھا، ساتھ میں ڈینٹسٹ کا کلینک چلاتا تھا۔ موتی کو پہلے ٹیسٹ کے طور پر کام دیا گیا۔ پورے ہفتے کا کام اس نے 2 دن میں ختم کر کے اور کام مانگا۔ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جاتا اور جو فائل آن لائن اپلوڈ کرنے کو دی جاتی اندھا دھند اپلوڈ کیے جاتا۔ پہلے پہل مینیجر اس کے سر پہ کھڑا ہو کر کام لیتا رہا۔ موتی کو ہرگز بھی اجازت نہیں تھی، وہ کوئی بھی فائل کھول کر جائزہ نہیں لے سکتا تھا، نہ یہ پوچھنے کی اجازت تھی یہ سب مواد کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ اس کو بس ویب سائٹس کی تفصیل مہیا کی گئی تھی جس پر سارا مواد ڈالنا ہوتا۔ ایک دن مینیجر نے پوچھ ہی لیا، موتی تم نے کس قسم کی حیرت یا تجسس کا اظہار نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ موتی نے فائل کے اپلوڈ کی سپیڈ پر نظر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ کس بارے میں جی؟ یہی کہ ہم ان ویب سائٹس پر کیا ڈالتے ہیں، نام اور لوگوں کو تم دیکھ ہی لیتے ہو، تصویریں بھی صاف نظر آ رہی ہیں۔ جناب جی، میں ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں ان کی کوالٹی بڑی خراب ہے، روشنی کم ہے، پرنٹ انتہائی نکما۔ آپ لوگوں نے اگر کام کرنا ہی ہے تو ذرا ڈھنگ سے کریں۔ وہ منہ میں سگریٹ رکھ کر ہاتھوں سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دھواں برابر کمرے میں پھیلتا جاتا۔ مینیجر کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ کم از کم اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ پرنٹ خراب ہے یا روشنی کا سسٹم ٹھیک نہیں؟ او جناب جی، رائٹ ناؤ موتی از دا موسٹ ایکسپیرینسڈ بندہ ان دا ہول پاکستان جی۔ ریٹ نہیں ہوتا جاہل آدمی، رائٹ بولتے ہیں۔ آہو جی وہی، ریٹ ہو یا رائٹ کیا فرق پڑتا ہے؟ گل تو آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو تمہارے خیال میں ہم اس میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر میرا مشورہ چاہیے تو اس کی میں اضافی فیس لوں گا۔ لے لینا فیس، کون انکار کر رہا ہے؟ یہ ہوئی نا بات۔ ہاں تو جی، پہلا مشورہ یہ ہے، آپ لوگ انتہائی ناقص کیمرے استعمال کر رہے ہیں، کم از کم بھی تو 10 میگا پکسل ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر صاف لگتا ہے صرف 2 میگا پکسل استعمال ہوا ہے۔ مینیجر اتنے میں ہی قائل ہو گیا۔ وہ لوگ موتی کی صلاحیتوں سے کہیں درجے کم کا کام لے رہے تھے۔ نوکری شروع کرنے کے دوسرے ہفتے ہی موتی کا تبادلہ ہیڈ کوارٹر میں کر دیا گیا، جہاں اس نے پورا 1 ہفتہ تو کوئی بھی نیا کام کرنے نہ دیا۔ ساری مشینری بدلوا دی، جس میں کم از کم 1.5 کروڑ کا خرچ آ گیا، کیونکہ وہ صرف ایک جگہ ہی استعمال نہیں ہوتی تھی۔ موتی کی زیر نگرانی بننے والے کام اور پہلے کے کام میں فرق جب ڈاکٹر نعیم کے سامنے آیا، اس نے خوش ہو کر موتی کو تمام امور کا ہیڈ بنا دیا۔
موتی جیسے ضمیر فروش کو اور کیا چاہیے تھا، جہاں گھر کی بجلی بھی کٹنے والی تھی اور اب کہاں 2 لاکھ مہینے کی آمدنی۔ وارے نیارے ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اب صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی، وہ جو دن رات سپنوں میں آتی تھی، جس سے بات کیے بغیر ایک دن نہ گزرتا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بے تاب رہتی تھی۔ اب وقت قریب آتا جا رہا تھا کہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آتا۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ ایک عدد اپنا گھر لے سکتا۔ گھر تو پہلے بھی تھا، مگر وہ گھر اس کے شایان شان نہیں تھا۔ اگر اللہ نے اس کو ہیرا لڑکی دے دیا ہے تو وہ گھر بھی ضرور دے گا۔ اس کو اللہ پہ پورا یقین تھا۔ کس دل سے خود کو روکے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ آخر وہ اس کی پہلی اور شاید آخری محبت تھی۔ کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کس بارے میں؟ عائشہ کے پوچھنے پر اپنی قمیض کے گھیر پر کڑھائی کا کام کرتی سائمہ نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہی یار، اپنے پربود بھائی کے بارے میں۔ ان کے بارے میں کیا نوٹ کرنا ہے؟ ہاں، چچی کل ایک نئی جگہ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ سچی تم نے ان کے لہجے کا غرور نہیں دیکھا؟ صبح میں رشتے کروانے والی کو فون پہ بتا رہی تھی، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، بہو بھی مجھے اس کے ہم پلا چاہیے۔ باہر سے پڑھ کر آیا، جانے سے پہلے جس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا واپس آتے ساتھ ہی اس کمپنی نے دوبارہ سے جاب کی آفر دے دی۔ تنخواہ پہلے سے 4 گنا زیادہ ہے۔ باپ کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب بس شادی کرنی رہ گئی ہے۔ اگلے چند ماہ میں اس کام سے بھی فارغ ہونا چاہتی ہے۔ باجی سائمہ، آپ کیسے ایک وقت میں 2 کام کر لیتی ہیں؟ باتیں بھی کیے جا رہی ہیں اور کڑھائی بھی جاری ہے۔ فاطمہ کو جواب سائمہ کی بجائے عائشہ نے دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سائمہ باجی تو ایک انگلی پہ فٹ بال گھما سکتی ہیں، گیند کو ایک بلہ مار کر وہ چاچے غفور کی حویلی کے اس پار پہنچا سکتی ہیں، ایک ٹائر والا سائیکل چلا سکتی ہیں۔ بس کر دے بہن، میں کسی سرکس میں کام نہیں کرتی ہوں۔ عائشہ کہوائے گئی تو سائمہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہیرا نے ایک نظر سب لڑکیوں پہ ڈالی۔ شدید گرم دن تھا، اوپر سے لائٹ بند، اس لیے سب کی سب کمروں سے نکل کر باہر صحن میں لگے درختوں کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت تو کم نہیں ہوئی تھی، مگر اندر کے مقابلے میں باہر پھر بھی سکون تھا۔ ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا تھا۔ ہیرا نے گوندھے ہوئے میدے میں سے تھوڑا سا آٹا لیا، باقی کو اسی طرح ململ کے رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر پیالے میں رکھ کر اوپر اپنا نیا نکور چھابا رکھ دیا۔ پہلے اس چھوٹے سے پیڑے کو اچھی طرح ہاتھ میں مسلا، پھر لمبی سی اسپیگٹی کے سائز کی تار بنا لی، جسے اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے درمیان سپیڈ اور مہارت کے ساتھ مسل کر چھوٹی چھوٹی سوئیاں توڑ کر چھابے میں پھینکتی جا رہی تھی۔ ایک رنگے پائے والی چارپائی پہ صاف ستھری گہرے رنگوں کی چادر بچھی تھی، جس پہ بڑی اماں برا جمان تھی۔ ان کے سامنے بھی ایک نیا چھابا پڑا تھا جس میں سوئیاں بنا رہی تھی۔ رضیہ چچی ہمسائے کی بیٹی کا فراک کاٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ کی صفائی سارے گاؤں کیا سارے خاندان میں مشہور تھی۔ سبھی لڑکیوں کے کپڑے ڈیزائن بھی وہی کرتی تھی۔ کپڑے کے معاملے میں ان کی پسند اور معیار بڑا منفرد تھا، اس لیے جو بھی وہ بنا دیتی 1000 نخروں والی لڑکیاں خوشی خوشی پہن لیتی۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو پنکھے کی طرح جھلاتے ہوئے دہائی دی، ہائے وڈی اماں، بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ تو وڈی اماں کیا کرے؟ بارش بھی نہیں مانگ سکتی کیونکہ تیرے باپ کی گندم ابھی تک باہر کھیتوں میں پڑی ہے۔ جا کر واسے کو فون کر کسی لڑکے کو بھیج کر تمہارا سڑا جنریٹر بنوا دے۔ رخشندہ نے ساس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اماں رہنے دیں، مویا جنریٹر خراب پڑا ہے، تبھی تو یہ نواب زادیاں ذرا باہر نکلی ہیں، ورنہ 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھ کر بالکل ہی نکمی ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ ان کو کسی کے کپڑے دھونے کی فکر، نہ کھانے پکانے کی۔ مائیں ہی ابھی تک چولہوں میں کھپتی ہیں۔ ان کی عمر میں ہم نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوتی تھی، امی جی کو بس چارپائی پہ بٹھا دیا تھا۔ ہاں تو غلط کیا نا آپ نے، بیٹوں نے نانی اماں کو کام کرنے کی اجازت رہنے ہی نہیں دی، اور ممانی کو کوئی کام آتا نہیں تھا۔ بیچاری نانی اماں کے لیے کتنا مشکل ہوا تھا۔ اگر آپ اپنی امی کا خیال کرتی تو بھابھی اتنی مختلف بیک گراؤنڈ کی نہ لاتی۔ نانی اماں 3 پور تندور پہ اکیلی لگا لیا کرتی تھی، اور ممانی اب بڑی مشکل سے سالن گھر بناتی ہیں، روٹیاں باہر سے لگواتی ہیں۔ ماڈرن اور روایتی ماحول کا کیا خوبصورت منظر ہے۔ سائمہ کی بات پر رخشندہ کے جیسے زخم ہرے ہو گئے۔ فوراً بولی، ہائے ہائے، ہمیں کیا پتہ تھا بھابھی اتنی نازک مزاج نکلے گی۔ وہ تو بس ایک کام ہی جانتی ہیں، سارے ہاتھ پیر کان ناک پہ بلیچ کیسے کرنی ہے۔ اب بھائی بھی ہمارا ایک ہی ہے، 2-4 ہوتے تو امی دوسرے بیٹے کے ساتھ رہ لیتی، اس بہو کی نوکرانی تو نہ بنتی۔ تو رخشندہ، اسی بھائی کی 2 شادیاں اور کروا دو، ماشاءاللہ جوان جہان ہے، رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، اسے کیا مشکل 3 بیویاں آسانی سے رکھ سکتا ہے۔
اماں وڈی کے مشورے پہ رخشندہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آئے ہائے اماں، وہ شوہر کو ویسے ہی گنجا کر دے گی، وہ تو اس کا بہنوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی، کجا کہ ایک اور عورت برداشت کرے گی۔ اب تو اولاد ماشاءاللہ سے جوان ہو گئی ہے، اللہ ان کو گرم ہوا بھی نہ چھوئے۔ شو دی جھلی، دیکھو ذرا اس کو، ابھی بھرجائی کی زیادتیاں یاد کر رہی تھی، اب اسی کی اولاد کو دعائیں دے رہی ہے۔ اماں میرے بھائی کی اولاد ہے، بھابھی بھی بدید ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اپنے شوہر کا خیال تو کرتی ہی ہے، اور ہمارا کیا ہے، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کے دم کو۔ بس دکھ آتا ہے جب ماں کو مشقت کرتے دیکھتی ہوں، ساری عمر انہوں نے کام ہی کیے ہیں، آخری عمر تو آرام ملے۔ تائی اماں ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی، آپ نے اپنی امی کی بڑی خدمت کی۔ پتر ہم نے تو کی، اب تو بیٹے کی باری ہے، پر ہر کوئی ہماری اماں وڈی کی طرح خوش قسمت نہیں ہے، جن کی اولاد بوڑھی ہو گئی پر آج بھی ہر کام میں اپنی ماں کو آگے رکھتے ہیں۔ میری دھی، یہ اس ڈنڈے کا کمال ہے جو آج تک میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ میرے گھر میں بھی کیسی کیسی تحریکیں جنم لے چکی ہیں، تم واقف ہی ہو۔ اماں وڈی نے اندر سے آتی شمیم کی جانب آنکھ سے اشارہ کر کے جتایا تو رخشندہ سمیت سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شمیم نے سوئس لان کا ہلکے رنگوں کا خوبصورت پرنٹ پہنا ہوا تھا، سلیقے سے سجا دوپٹہ، صاف ستھرے ہاتھ پیر، ایک کلائی میں سونے کے کڑے، دوسری میں راڈو کی گولڈن گھڑی، سفید مائل سالونہ رنگ۔ وہ بلا شبہ ایک بڑی وضاحت دار خاتون تھی۔ اماں میری ابھی رشتے والے سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا ہے لڑکی کو 2 دن کی چھٹی ملی ہے، کل اپنے گھر آ رہی ہے، ہم لوگ بھی کل ہی جا کر اس کو دیکھ آئیں۔ اچھی بات ہے، کدھر جانا ہے؟ لاہور گلبرگ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک مطالبہ ہوا ہے۔ رشتہ ابھی ہوا نہیں، پہلے ہی مطالبے شروع ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کی بہنیں وغیرہ کہہ رہی ہیں ہم لڑکے کو ساتھ لے کر ہی آئیں، ہم اکیلے لڑکے کو ہی بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے وقت کی بچت ہوگی، لڑکی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری کرتی ہے، جو کہ ابھی نوکری نہیں ہے، روز روز چھٹی نہیں مل سکتی، اس لیے اگر پہلی ملاقات میں ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند یا ناپسند کر دے تو دونوں خاندانوں کا وقت بچ جائے گا۔ رضیہ چچی بولی، مان گئے بھائی، پڑھے لکھے لوگ کتنے سیانے ہوتے ہیں، کتنا وقت کا خیال کر رہے ہیں، ایک ہم ہیں 10 دفعہ ایک جگہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اینڈ پر نہ بول کر واپس آ جاتے ہیں۔ بیٹھی رہو تم اتنی سیانی، دیکھ پر کر ہی رشتے کرنے چاہیے، اور ایک ملاقات میں کسی کی اصلیت نہیں کھلتی ہے، پتہ تو تب ہی چلتا ہے جب لڑکی گھر آ جاتی ہے، پھر رنگ کھلتے ہیں، لڑکے کی ماں کے بھی اور نئی آنے والی کے بھی۔ اماں وڈی کو درمیان میں ٹوک کر شمیم نے استفسار کیا، اماں کیا پھر آپ کی اجازت ہے میں ان کو کل کے لیے ہاں کر دوں؟ اپنے بیٹے سے پوچھو، شوہر سے مشورہ کرو، جنہوں نے جانا ہے۔ آپ نے بھی تو جانا، اور بڑی تو آپ ہی ہیں، جیسے آپ کہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تاشفا چھٹی پر گئی ہوئی ہے، تمہیں علم ہی ہے اس کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ جی جانتی ہوں، آپ نے خواہ مخواہ خود کو اس لڑکی کا محتاج بنایا ہوا ہے، کرتی ہی کیا ہے آپ کے لیے جو 50,000 تنخواہ رکھی ہوئی ہے؟ یہ پورا ماہ تو اس نے ماں کے ساتھ ہی گزارا ہے، تنخواہ کاٹ لیجیے گا۔ دیکھ دیے، میں کسی کو اجرت پر 50,000 دوں، لاکھ دوں، یا مفت میں ہی 2-4 دے دوں، تم فکرے نہ پالا کرو، یہ میری ذاتی کمائی ہے جس میں سے اپنی مددگار کو اس کا حصہ دیتی ہوں۔ پورے 2 مربع زمین مجھے باپ کی جانب سے ترکے میں ملی ہے، میں ایک چھوڑ 4 لوگ اپنی مدد کے لیے رکھ لوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ بادل نخواستہ شمیم کو ہاں ملانی پڑی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کو فون کر دیں، کل صبح تک آ جائے۔ ہمارے پیچھے کوئی پولیس تو نہیں لگی ہوئی کہ ابھی جا کے لڑکی والوں کی بات مانی جائے، اور وہ بن باپ کی بچی جیسے میرے فون کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوگی، اور تو اس کو کوئی کام نہیں ہے، تمہاری سگی بھتیجی ہے، ہم سب اس دن سے کہہ رہے ہیں، بیمار ہو کر چھٹی پر گئی ہے، اللہ شفا یاب کرے۔ تم اتنی پتھر دل ہو، اتنا نہیں ہوا کہ ایک دفعہ فون کر کے خیریت ہی پوچھ لو، جن سے دن رات رابطے میں رہتی ہو، وہ اگر بھائی بہن ہیں تو یہ بھی تمہارے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، اس کا تم پر زیادہ حق ہے۔ اماں میرے سامنے اس منحوس کا نام مت لیا کریں، باپ اور بھائی کو نگل گئی ہے، میرے تو بس میں ہی نہیں، ورنہ میں اس کا سایہ بھی اپنے گھر پر نہ پڑنے دوں۔ آپ کو بھی یہی کہوں گی، اس سے جان چھڑوا لیں، ایسے غلیظ انسانوں کو تو موت بھی نہیں آتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شمیم تم اپنا غرور کنٹرول کرو، اللہ کو ایسے بے درد دل ذرا بھی پسند نہیں ہے، کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو، اللہ کہتا ہے جب ان پر اپنی نوازشیں کرو تو کہتے ہیں یہ سب ہماری اپنی کمائی ہے، اور جب ذرا تکلیف میں مبتلا کر دوں تو دہائی دہاڑے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہم پر مشکل ڈال دی، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں، بلکہ یہ جو تم یتیموں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، غریبوں کا نہیں پوچھتے، اس کے بدلے میں اللہ تم پر مشکل ڈالتا ہے۔
اپنے بھائی کے بچوں کے لیے دل اتنا تنگ، مجھے اگر ساتھ لے کر جانے کی خواہش ہے تو جان لو میں تو اس بچی کی محتاج ہوں، وہ میرا بڑا خیال کرتی ہے، اللہ اس کو دو جہان کی خوشیاں عطا کرے، قیامت والے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو، بڑی صابر بچی ہے، اپنی سگی اولاد کو بھی کبھی اتنی دعائیں دے دیا کریں۔ ایک ماں اپنی اولاد ہی کیا کبھی کسی غیر کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتی، پر کہیں لوگ ایسے ملتے ہیں آپ کی زبان ان کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ میں لڑکی والوں کو ہاں کر دوں؟ شمیم نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ بولا تو ہے، اپنے شوہر اور بیٹے سے پوچھ لو، وہ دونوں میرے کہے کا انکار نہیں کرتے ہیں، صرف آپ کی جانب سے ڈر تھا، اسی لیے آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میرے سعادت مند بچے، اگر وہ مرد ہو کر تم سے اختلاف کی جرت نہیں رکھتے تو میری کیا مجال ہے؟ جاؤ کہہ دو ہم کل آ جائیں گے۔ شمیم ساس کے طنز پر آنکھیں گھماتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے وہاں سے جانے پر اماں وڈی بآواز بڑبڑائی، یہ عورت نہیں بدل سکتی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ آشو پتر جا، ذرا تاشی کا نمبر تو ملا۔ جی دادو۔ تو یہ تھی اس کی دوسری ایپیسوڈ، اور اس کی تیسری ایپیسوڈ میں کوشش کروں گی کہ آج ہی آپ لوگوں کو دے دوں، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔